الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سندھ بورڈ کی 10th کلاس کی انگلش بک کا یونٹ نمبر 2 اور لیسن کا نام ہے ڈگنیٹی آف ورک۔ اس لیسن سے ہم کریں گے ریڈنگ کمپریہنشن، لینگویج پریکٹس اور رائٹنگ، ان کی ایکسرسائزز کریں گے۔ پہلے ہم لیسن کو دیکھ لیں۔ لیسن کس چیز کے بارے میں ہے؟ لیسن ہے ڈگنیٹی آف ورک، کام کی یا محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں اختر جو ہے ایک لڑکا ہے جو کہ اپنے اسکول سے گھر واپس آتا ہے تو دیر سے بھی واپس آتا ہے اور واپس آتا ہے تو غصے میں بھی ہوتا ہے کچھ، اور ان کے گھر ان کے انکل آئے ہوئے ہوتے ہیں مسٹر عنایت، جو بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے ملکوں کی سیر کر چکے ہوتے ہیں اور بچوں کو طرح طرح کی وہاں کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں۔ اختر کی بہن بھی ایک ہوتی ہے رخسانہ۔ جب انکل عنایت دیکھتے ہیں کہ اختر غصے میں ہیں تو وہ معلوم کرتے ہیں کہ اختر اتنے غصے میں کیوں ہیں، تو اختر بتاتے ہیں کہ ان کے اسکول میں سوشل سروس ویک منایا گیا تھا اور وہاں اسکول کے اساتذہ نے انہیں ملازموں کی طرح، ان سے مالیوں اور ملازموں کی طرح اسٹوڈنٹ سے کام لیا۔ اس پر انکل ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کام کرنے کی وجہ سے غصے میں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ملازموں کی طرح کام کرایا گیا، اس پر انہیں غصہ آ رہا ہے اختر کو۔ تو اختر سے جو انکل ہوتے ہیں پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیا کیا، جو وہ بتاتے ہیں کہ ہم سے کبرز وغیرہ صاف کرائے گئے۔ تو انکل پوچھتے ہیں کہ ٹیچرز نے بھی خود کچھ کیا، جس پر اختر بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی چیئرز اور ڈیسک جو تھی انہوں نے باہر نکالی، صاف کی اور ڈسٹ بن خالی کیے، اور جو پرنسپل تھے انہوں نے بھی باتھ روم کی صفائی کی۔ اور یہ دیکھ کر اختر کو تو بہت شرمندگی ہو رہی تھی، تو انکل نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز ہمیں خود خراب کرتے ہیں تو انہیں صاف کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن اختر کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ کام عام لوگوں کا نہیں ہے، کہ یہ تو سویپر کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگ صفائی کریں۔ تو انکل نے کہا سویپر کیا انسان نہیں ہوتے؟ اس پر اختر نے کہا ہاں واقعی وہ انسان ہوتے ہیں، اور انکل نے کہا کہ انہیں پھر ٹریٹ کرنا چاہیے ہیومن کی طرح۔ اس کے بعد انکل نے انہیں سمجھایا کہ کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر انہیں کچھ مثالیں پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ اپنا کام خود کرتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے جوتوں مرمت کرتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، اپنے گھر کی صفائی کر لیتے تھے، یہ سارے کام خود کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کے بھی کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ مثلاً جنگ کے موقع پہ انہوں نے خندق کھودی، اور مسجد بنانی تھی، مسجد کی تعمیر کے لیے خود مٹی اٹھا کر لاتے رہے۔ اختر کی بہن رخسانہ پوچھتی ہیں کہ ان کے ساتھی بھی اسی طرح کے تھے؟ تو انکل نے ان کے بارے میں بھی مثالیں پیش کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی، کہ وہ بھی دوسروں کی بھی مدد کے لیے کام کرتے تھے اور اپنے کام بھی خود کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ تو رخسانہ نے کہا ان کے علاوہ بھی اور بھی ہسٹری میں اور بھی لوگ ہوں گے یقیناً۔ تو انکل نے مزید مثالیں پیش کی، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اور خلیفہ مامون الرشید اور سلطان نصیر الدین اور ایمپرر اورنگزیب کی مثالیں دی انہوں نے، کہ یہ لوگ بھی خود محنت کرتے تھے، اپنے مہمانوں کی خود خاطر تواضع کرتے تھے، محنت سے کماتے تھے۔ تو اختر نے کہا کہ انکل یہ تو پرانی ماضی کی کہانیاں ہیں۔ تو رخسانہ نے بتایا کہ اس نے بھی اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی، آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک بزنس ٹائکون تھا جو بہت بڑا تاجر، اس کے گھر بھی کوئی ملازم نہیں تھے اور اپنا کام خود کرتا تھا۔ اس کے علاوہ انکل نے بھی انہیں مثالیں دیں کہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں لوگ خود اپنا کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ انہوں نے چائنا کی مثال پیش کی اور بتایا کہ وہاں سب لوگ کام خود کرتے ہیں، اور سال میں فیکٹری میں سب لوگوں کے لیے کام کرنا ضروری ہے، اور وہاں چاہے پرائم منسٹر ہوں، ان کی وائف ہوں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اختر نے کہا وہ تو ایک بالکل الگ طرح کا ملک ہے۔ تو انکل نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یو ایس اے کے بارے میں بھی انہوں نے مثال پیش کی کہ وہاں بھی لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک یو ایس آفیشیل کے گھر رکے تو وہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ نیوز پیپر
لوگوں کو صبح بانٹنے جاتا تھا، اور ایک دن جب وہ بیمار تھا تو ان کے والد اس کی جگہ اخبار بانٹنے گئے تاکہ ان کے بیٹے کے کسٹمر چھوٹ نہ جائیں۔ رخسانہ نے ان چیزوں کی تعریف کی۔ انکل نے مزید مثالیں دیں اور بتایا کہ لوگ ہاتھ سے کام، آج کل کے ترقی یافتہ ممالک میں لوگ ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتے، جبھی وہ اتنی تیزی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ انکل نے بتایا کہ پریزیڈنٹ کے جو بیٹے تھے یو ایس اے کے، کہ ان کے بیٹے نے ایک ہوٹل میں کمرے میں وائٹ واشنگ کی جاب بھی کی، ضرورت پڑنے پر ہوٹل کے کمرے میں کلر وغیرہ کیا، اور ترقی یافتہ ممالک میں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اختر نے یہ ساری باتیں سن کر انکل کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کافی انہیں معلوماتی باتیں بتائیں اور انہیں سمجھایا، اور انہیں پھر اس بات پر اختر کو خوشی ہوئی یہ ساری باتیں سمجھ کر، اور اس نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، صرف کام ایمانداری سے کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرے گا اور ہر کام کی عزت کرے گا، اور اس نے کہا کہ ریسپیکٹ فار آل آنیسٹ ورک ول بی دا موٹو آف مائی لائف، اور یہی میری زندگی کا اصول رہے گا کہ ہر کام کی عزت کی جانی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ پہلے ہم ریڈنگ کمپریہنشن کریں گے۔ ایکسرسائز 1 ہے، واٹ ڈو یو تھنک از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا ٹیکسٹ، فرام دا آپشن گیون بلو ٹک دا کریکٹ آنسر۔ اس میں سے ایک کریکٹ آنسر چننا ہے کہ اس سبق کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے ون شوڈ ہیو ریسپیکٹ فار آل پیپل ہو ورک، ہمیں عزت کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کی جو کہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز 2 ہے، میچ کالم اے ورڈز ود دیئر کورسپونڈنگ میننگ ان کالم بی اینڈ رائٹ دا آنسر ان کالم سی۔ تو کالم اے میں سے دیکھ کے وہ میننگ کالم بی میں ہے، وہ جمبلڈ ہے، اس کو صحیح ورڈ سے میچ کرنا ہے، اور کالم سی میں اس کو لکھنا ہے۔ پہلا جو ہے انہوں نے کر کے مثال کے طور پہ پیش کر دیا ہے، جیسے کراس کا ہے سی، اور سی پر ہے اینگری۔ کراس کا مطلب ہے غصے میں آنا، اور یہ ہے اینگری، تو ہم نے یہاں سی لکھ دیا ہے۔ دوسرا ہے فیچ، لانا، اور یہ ڈی ہے اس کا، برنگ سم تھنگ فار سم ون، کسی کے لیے کچھ لانا۔ پھر ہے ٹرانسکرائب، نقل کرنا، اور اس کا ہے ایف ہے پٹ ان ریٹن فارم۔ پھر ہے ٹائکون، ممتاز تاجر، اور یہ ہے اس کا اے لیڈنگ بزنس پرسن۔ 5 ہے پریسائسلی، بالکل ٹھیک، اس کا ہے آئی ہے ایگزیکٹلی۔ اور پھر ہے 6 کا انسپائرنگ، متاثر کن، اس کا ہے ایچ، تو ایچ ہے افیکٹنگ ڈیپلی یا پھر اپلفٹنگ۔ پھر 7 ہے سیلیبریٹیز، مشہور شخصیات، اس کا ہے جے ہے فیمس پرسن۔ پھر 8 پر ہے موٹیویٹنگ، اس کا ای ہے موٹیویٹنگ کا، اور مطلب ہے حوصلہ افزائی، اور ای پر ہے پرووائڈ ریزن فار ڈوئنگ بیٹر۔ اور اس کے بعد ہے منیئل، معمولی، اس کا بی ہے آف لو ویلیو۔ پھر ہے ڈسکریمنیشن، اس کا ہے جی، اور جی پر ہے ناٹ ٹریٹنگ ایوری ون ایکولی، یعنی کہ امتیازی سلوک کرنا۔ یہ تھی ایکسرسائز 2۔ ایکسرسائز 3 ہے، ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ فائنڈ ہو ڈڈ دا فالوئنگ جابس، کس نے یہ کام کیے تھے، ان کا نام ہمیں پرسنالٹی کا یہاں پر لکھنا ہے بلینک جگہ پر۔ فیچڈ واٹر فار اولڈ پیپل، بوڑھے لوگوں کے لیے پانی کون لاتا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہے کیریڈ فلاور فار سم ون، آٹا کسی کے لیے لاتے تھے، وہ حضرت عمر تھے۔ پھر ہے سویپ دا ہاؤس، گھر کی جھاڑو دیتی تھی جو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر ہے میڈ کیپس فار لیونگ، سلطان نصیر الدین، اور جو ٹوپیاں بناتے تھے۔ اور پھر ہے سرو فوڈ ٹو ہز گیسٹ، اپنے مہمانوں کو خود کھانا پیش کرتے تھے، خلیفہ مامون الرشید تھے یہ۔ پھر ریپیئرڈ ہز شوز، یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹرانسکرائب دا ہولی قرآن لکھتے تھے، تو یہ ایمپرر اورنگزیب تھے۔ اور ورکڈ ان دا گارڈن آف اے جیو، یہ حضرت علی تھے جو ایک یہودی کے باغ میں کام کیا تھا جنہوں نے۔
اس کے بعد ایک کیریڈ مرڈ اینڈ بلڈنگ مٹیریلس، تو جنہوں نے تعمیر میں حصہ لیا اور مٹی وغیرہ لے کر آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر ہے مینڈیڈ اینڈ واشڈ ہز کلوز، اپنے کپڑوں کی مرمت کرتے تھے اور خود ہی انہیں دھو بھی لیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہے ایکسرسائز 4، ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ سرکل دا رائٹ آپشن ٹو فل دا بلینکس ان دا فالوئنگ سینٹینسز، سرکل کرنا ہے صحیح آنسر کو۔ اختر واز اینگری بیکاز ہی واز آسکڈ ٹو کلین کبرڈز اینڈ ڈیسکس۔ اس کے بعد ہے دا ہیڈ ماسٹر ڈڈ مینیل ورک وچ میڈ اختر فیل اشیمڈ، ہیڈ ماسٹر نے اتنا معمولی کام کیے کہ اختر کو شرمندگی ہونے لگی، انہیں دیکھ کر شرم آ رہی تھی اسے، یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ باتھ روم صاف کیا تھا انہوں نے۔ 3 پہ ایٹ دا ٹائم آف دا بیٹل آف ڈیش our last prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم took part in digging a trench، تو وہ جنگ خندق تھی جس میں انہوں نے خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ پھر سلطان نصیر الدین earned his living by making caps، سلطان نصیر الدین کماتے تھے زندگی گزارنے کے لیے، جو کام کرتے تھے تو ٹوپیاں بناتے تھے۔ A business tycoon did not have any servant for work، پھر ہے ڈیولپ کنٹریز انڈرسٹینڈ دا ڈگنیٹی آف ورک۔ پھر ہے ان چائنا اٹ از مینڈیٹری فار ایوری ون ٹو ورک ان دا فیلڈ اور ان اے فیکٹری، چائنا میں یہ ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ کھیتوں میں یا فیکٹری میں کام کرے۔ اس کے بعد دا سن آف اے ہائی یو ایس گورنمنٹ آفیشل یوز ٹو ڈیلیور نیوز پیپر ٹو بی انڈیپینڈنٹ، آزاد رہنے کے لیے وہ یہ کام کرتا تھا، ماں باپ سے آزادی شاید یا کس چیز سے۔ پھر ہے سکسیزفل پیپل بلیو دیٹ پیپل ہو ڈو آل کائنڈس آف جاب شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی۔ اختر ریئلائزڈ دیٹ آل ورکس شوڈ بی ریسپیکٹڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن۔ ایکسرسائز 5 ہے ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ مارک دا اسٹیٹمنٹ ایز ٹرو اور فالس، صحیح اور غلط بتانا ہے، سچ اور جھوٹ۔ اختر ریٹرن ہوم فرام اسکول اے لٹل لیٹ، ٹرو ہے۔ دا ہیڈ ماسٹر آف دا اسکول کلینڈ دا باتھ روم، ٹرو۔ دا ٹیچر ڈڈ ناٹ ڈو اینی ورک، فالس۔ دیر واز اے سوشل گیدرنگ آف سروینٹس اینڈ گارڈنر ان دا اسکول، فالس۔ پیپل ان ڈیولپڈ کنٹریز نارملی ڈو دیئر اون ورک، ٹرو۔ دا پریزیڈنٹ سن یوز ٹو پینٹ دا والز ان اے ہاسٹل، تو یہ فالس ہے، پریزیڈنٹ کے سن نے ہوٹل کے کمرے میں پینٹ کیا تھا، یہ لکھا ہے ہاسٹل کے کمرے میں، تو یہ غلط ہے۔ اور یہ ہے پھر دا چائنیز بلیو دیٹ ایوری ون شوڈ ڈو آل کائنڈس آف ورک، یہ ٹرو ہے۔ انکل عنایت ریڈ دا اسٹوری آف اے فیمس بزنس مین ان اے نیوز پیپر، یہ فالس ہے، یہ رخسانہ اس کی اختر کی بہن نے پڑھی تھی یہ نیوز پیپر میں۔ پھر ہے ریسپیکٹ فار آل آنیسٹ ورک ان دا سلوگن آف رخسانہ، یہ فالس ہے، سلوگن جو تھا یہ اختر کا تھا۔ پھر ہے ان دا پریزنٹ ٹائم اٹ از ایکسیپٹیڈ دیٹ پیپل ڈوئنگ آل کائنڈس آف جاب آر ایکول، تو یہ ٹرو ہے۔ پھر ایکسرسائز 6 ہے فائنڈ آنسرز فار دا فالوئنگ کوشچنز، رائٹ دا آنسر ان یور نوٹ بک، کوشچن آنسر ہیں یہ۔ پہلا سوال ہے وائی واز انکل عنایت لائکڈ بائی دا چلڈرن، انکل عنایت بچے انکل عنایت کو کیوں پسند کرتے تھے؟ Uncle Inayat was liked by children because he had traveled to many countries and always told them interesting stories. Uncle Inayat کو بچے اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ بہت سے ملکوں میں سفر کر چکے تھے اور بچوں کو کافی انٹرسٹنگ کہانیاں سناتے تھے وہاں کے بارے میں۔ Why was اختر cross، اختر غصے میں کیوں تھا؟ اختر was cross because the teacher made him dust the cupboards and desk، اختر غصے میں اس لیے تھے کہ ٹیچر نے ان سے کبرز اور ڈیسک صاف کروائی تھیں۔ پھر ہے وچ چورس ڈیڈ آور لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو، کون سے کام تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ اور ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیئرڈ ہز اون شوز، مینڈڈ اینڈ واشڈ ہز کلوز اینڈ سویپڈ ہز روم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مرمت کیے ہیں، جوتے مرمت کیے اور کپڑے مرمت کیے اور انہیں دھویا اور اپنے کمروں کی صفائی خود کی تھی۔ واٹ از دا ریزن فار دا کوئک پروگریس آف دا چائنیز، چائنیز کی تیزی سے جو ترقی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
The reason for the quick progress of the Chinese is that they value the importance of work and believe that everyone should contribute to the development of the country. चाइनीज़ की जो इतनी तेज़ तरक्की हुई है तेज़ी से, तो उसकी वजह ये है कि वो काम को अहमियत देते हैं और इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हर शख्स को मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए और काम करना चाहिए. Why did the US government official deliver newspapers when his son was ill? US गवर्नमेंट के जो ऑफिसर था उसने न्यूज़पेपर क्यों डिलीवर किए जब उसका बेटा बीमार था? The US government official delivered newspaper when his son was ill so that his son would not lose his customers. उसने यूएस ऑफिशियल था, यूएस गवर्नमेंट का ऑफिसर जो था, उसने अपने बेटे की जगह जाकर न्यूज़पेपर इसलिए बांटे ताकि उसके जो बेटे के कस्टमर हैं, ग्राहक जो हैं, जो उसे अखबार ख़रीदते हैं, वो छिन ना जाएं, वो छूट ना जाएं. What did अख्तर think after hearing what his uncle said? अख्तर ने क्या सोचा अपने अंकल ने जो उसको बताई बातें, तो उनको सुनकर उसको क्या समझ आया, क्या सोचा उसने? After hearing what his uncle said, अख्तर realized that he was wrong to be upset and angry about cleaning his own classroom. उसने जब अंकल की बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वो गुस्सा जो हुआ था और नाराज़ जो हो रहा था, तो ये उसका नाराज़ होना गलत था. अपनी क्लास को साफ़ करके जो उसे गुस्सा आया था, तो वो एक गलत बात थी. What lesson did you learn from the text? इस सबक से क्या हमें, इस लेसन से हमें क्या सबक मिला, इस सबक से हमें क्या सबक मिला? From the text we learned that it is wrong to consider any work as menial or unimportant. इससे हमें ये सबक मिला कि हमें किसी भी काम को छोटा या गैर मामूली नहीं समझना चाहिए. We should understand the dignity of work and not mind working with our hands. हमें काम की अज़मत को समझना चाहिए और अपने हाथ से काम करना चाहिए और काम करने को बुरा नहीं समझना चाहिए. All work deserves respect. और हर काम इनको इज़्ज़त देनी चाहिए, यानी हर काम काबिल इज़्ज़त है. अब है लैंग्वेज का सेक्शन, लैंग्वेज प्रैक्टिस. अब यहाँ रिवीजन है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का. तो इसका स्ट्रक्चर ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इसमें से पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है ये. सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है और आखिरी में बाकी सेंटेंस होता है. जैसे कि मिसाल है दे प्ले टेनिस एवरी डे. तो दे जो है सब्जेक्ट है, इसी तरह यहाँ शी सब्जेक्ट हो गया, शी ही ये थर्ड पर्सन है. तो यहाँ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो लाइक के साथ एस लग गया. ही शी थर्ड पर्सन के साथ एस लग जाएगा या ई एस लगेगा और दे प्ले और बाकी जो पूरा जुमला जो भी होगा वो आगे आ जाएगा. ही शी लाइक्स टू रीड बुक्स, दे प्ले टेनिस एवरी संडे. तो बस इसमें फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस लग जाएगा सब्जेक्ट के साथ. तो अब यहाँ कहा गया एक्सरसाइज 1 में यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स. यूज़ द वर्ड गिवन बिलो. यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली वंस. एक लफ्ज़ सिर्फ एक बार इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं. रिमेंबर दैट अ वर्ब यूज्ड विद द थर्ड पर्सन ऑलवेज टेक्स एस और ई एस इन प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट जो कहलाता है, इसमें थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का वर्ब के साथ इजाफा होता है. अब यहाँ हमने जो लगाए हैं फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है. बर्ड्स यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट इन द समर. आई ऑलवेज लिसन केयरफुली टू पेरेंट्स एडवाइस. ही गेट्स अप लेट एंड ड्रेसेस क्विकली फॉर स्कूल. ही है तो एस लगा है वर्ब के साथ दोनों जगह और यहाँ ई एस आ गया है. फिर है वी स्टडी इन द आफ्टरनून एंड प्ले इन द इवनिंग. माई फ्रेंड फॉरगेट्स नेम बट रिमेंबर्स नंबर्स. अब माई फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन है तो इसके साथ एस लगा है और दोनों जगह वर्ब में एस लगाया है हमने. फिर है एक्सरसाइज 2 जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें फिल करना है.
تو اس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے. سبجیکٹ جو ہے آئی شی دے آئی وی یو جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ایم از یا آر لگے گا. ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی ہوگی اور باقی سینٹینس وہی رہے گا. اوپر پریزنٹ سمپل پریزنٹ میں سبجیکٹ کے ساتھ صرف ورب کی فرسٹ فارم آئی تھی اور یہاں پر ایم از اور آر کا اضافہ ہے اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہے. اب یہاں کہا گیا ہے یوز دا کریکٹ فارم آف دا پریزنٹ کنٹینیوس ٹو فل دا فالوئنگ بلینکس. یوز دا ورڈ گیون بلو. یو کین یوز ون ورڈ اونلی ونس. اور ریممبر دیٹ ان دا کنٹینیوس فارم آئی این جی is added to the verb and am is are added before the verb. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں look it is raining so hard. اس کا اضافہ ہو گیا سبجیکٹ کے ساتھ is اور ورب کی فرسٹ فارم رین اور آئی این جی کا اضافہ ہوگا. باقی جملہ وہی رہے گا. look it is raining. we are learning English these days. the birds are singing and the farmers are enjoying their songs. The teacher is explaining and the students are writing. Some children are swimming in the pond and some are making clay toys. Is are اور am لگا ہے. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا ہے. تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس تھا. پھر ہے ایکسرسائز 3. یوز دا کریکٹ فارم آف دا پریزنٹ سمپل اینڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹو فل دا فالوئنگ بلینکس. یوز دا ورڈز گیون بلو. یو کین یوز ون ورڈ اونلی ونس. تو یہ ورڈ یوز کرنا ہے اور صرف ایک بار یوز ہوں گے ہر بلینک میں. اور اب کوئی سا جو سینٹینس ہے وہ اس میں پریزنٹ سمپل آئے گا اور کسی میں پریزنٹ کنٹینیوس. پریزنٹ سمپل آپ کو معلوم ہے ورب کی فرسٹ فارم آئے گی سبجیکٹ کے ساتھ اور ہی شی تھرڈ پرسن کے ساتھ ورب کے ساتھ ایس اور ای ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا. پریزنٹ کنٹینیوس میں سبجیکٹ کے ساتھ ایم از اور آر لگے گا اور ورب کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا. اب یہاں ہے وی آر ٹریولنگ ٹو گلگت ٹمورو. مائی سسٹر بیہیوز نائسلی وتھ ایوری ون. ہز بردر ڈرنکس ٹی 3 times a day. Our uncle is coming to our house this weekend. He understands and speaks Persian very well. I clean my room every day and I also wash my clothes sometimes. My mother usually watches television at this time but today she is sleeping. اب یہاں پہلے سینٹینس میں دیکھ لیں. اگر ہم یہاں سمپل کی طرح لگاتے وی ٹریول ٹو گلگت ٹمورو تو جملہ صحیح نہیں بنتا کہ ہم گلگت کل جاتے ہیں. جملہ غلط ہو جائے گا. اس لیے ہم نے لگایا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس وی آر ٹریولنگ. تو اسی طرح ہر جملے میں آپ دیکھ لیں کس طرح کیا لگے گا, اندازہ ہو جائے گا آپ کو اور آپ یوز کر سکتے ہیں صحیح ٹینس. اب ایکسرسائز 4 ہے. فل ان دا بلینکس ان دا فالوئنگ پیراگراف بائی یوزنگ دا کریکٹ present simple and present continuous from the words given below. You can use one word only once. اب پھر ہمیں present simple اور present continuous یوز کرنا ہے اور ورڈ جو یوز کرنے ہیں صرف ایک بار یوز کرنا ہے ہر ورڈ کو. تو the school holiday are beginning tomorrow. The children are sitting together and planning what to do. They agree to go to the village fair on Saturday. On Saturday morning, they all get up early, dress quickly, and gather outside. They tell their mother that they are going to the village fair with their father. As soon as father comes outside, they all shout with joy. The father sees that his children are looking forward to the trip. He hires a carriage and takes them to the fair. As soon as they reach there, the children jump from the carriage. They move from one stall to another. Their father gives them some money and asks them to enjoy themselves. After some time, although the father sees that the children are enjoying a lot, he informs everyone to gather together as the sun sets and their mother is waiting for them to get home. اب ہے ریویژن پریزنٹ پرفیکٹ اینڈ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا. تو اس کا اسٹرکچر پہلے دیکھ لیتے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کے پازیٹیو سینٹینس کا اسٹرکچر ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کا سبجیکٹ آئی وی یو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہیو اور ہیز لگے گا. یعنی جو تھرڈ پرسن ہے اس کے ساتھ ہیز لگے گا
اور باقی آئی وی یو دے سب کے ساتھ ہیو لگے گا. اور اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگی. باقی جملہ وہی رہے گا. اب یہ ایک مثال ہے، آئی ہیو فنشڈ مائی ہوم ورک اور شی ہیز ٹریولڈ ٹو یورپ. تو اسی طرح یہ سینٹینسز ہوں گے. اب ہم حل کرتے ہیں ایکسرسائز 5. اس میں یہی کہا گیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ سے فل کرنا ہے ہمیں، اور جو نیچے ورڈ دیے گئے انہیں ایک بار ہی یوز کرنا ہے. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریممبر ٹو یوز ہیز ود دا تھرڈ پرسن سنگولر. ٹھیک ہے، پہلا ہے آئی ہیو ریڈ دس بک ٹوائس آلریڈی. پھر ہے وی ہیو ایٹن آل دا مینگوز. مائی بردر ہیز اپلائڈ فار جاب. دے ول ون دس میچ as already they have made 90 runs. Seema has completed her work as Beena has helped her throughout. We have complained so many times, but they have thrown the garbage here again. Tariq's little sister has climbed up the tree. Now he has gone up to get her. تو have اور has لگا ہے اور verb کی تھرڈ فارم یوز کی گئی ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں. اب ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو اس کا اسٹرکچر اس طرح ہے، سبجیکٹ ہے آئی وی یو دے ہی شی جو بھی ہوگا سبجیکٹ، اس کے ساتھ ہیو بین اور ہیز بین یوز ہوگا. تھرڈ پرسن کے ساتھ ہیز بین اور باقی سب کے ساتھ ہیو بین یوز ہوگا. ورب کی فرسٹ فارم ہوگی اور وتھ آئی این جی، اور باقی سینٹینس وہی رہے گا. پریزنٹ پرفیکٹ میں صرف ہیو اور ہیز لگا تھا اور ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوئی تھی. اب یہاں ورب کی تھرڈ فارم آئی این جی کے ساتھ یوز ہوگی اور ہیو اور ہیز کے ساتھ بین لگا ہے. اب یہاں ہمیں کہا گیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس سے فل کرنا ہے بلینکس کو، اور نیچے دیے گئے ورڈ یوز کرنا ہے، اور ہر ورڈ صرف ایک ہی بار یوز ہوگا. وی ہیو بین ورکنگ سنس 12 نون. اچھا، اس میں ٹائم وغیرہ بتایا جاتا ہے، وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سنس اور فور یوز کیا جاتا ہے وقت اور ٹائم کے لیے. وقت اور ٹائم یعنی کہ چیز تو ایک ہی ہو گئی وقت اور ٹائم، لیکن جیسے یہ شام کا وقت اور جو ٹائم بتایا جاتا ہے وہ اس طرح ہے. تو وی ہیو بین ورکنگ سنس 12 نون. It has been raining for 3 hours continuously. They have been talking for an hour. I have been driving all morning. She has been cooking food for us without a break while we have been watching this match. My grandmother has been sitting outside and my father has been planting vegetables. The dog has been chasing the cat and the cat has been jumping all around. اب یہاں جو سنس یوز کیا گیا ہے اور فور یوز کیا گیا ہے. فور این آور سنس 12 نون، اسی طرح فور 3 آورس. تو یہ اس طرح یوز ہوتا ہے اس میں. اب آگے ہے ایکسرسائز 7. فل دا بلینکس ان دا فالوئنگ پیراگراف بائی یوزنگ دا کریکٹ پریزنٹ پرفیکٹ اینڈ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس فارم آف دا ورڈس گیون بلو. یو کین یوز ون ورڈ اونلی ونس. اب دونوں ٹینس یوز ہو سکتے ہیں یہاں کہیں بھی، تو یہ آپ دیکھ کے کر لیں کس طرح ہوگا. Our principal has announced the date for the exam finally. We have been waiting for this announcement since last week. My friend and I have been working since last week as we want to get good marks. We have been studying for about 6 hours every day. We have completed revising English and has been struggling with Urdu today. We have been going to Faisal's house to learn mathematics from his brother. He has been helping us and now we have managed to complete more than half of the course. However, since the last semester, we have been starting history and have been trying to read more, and I think we have made some progress. My mother has been praying for us every day. I have been doing my best and my friend's mother has been cooking delicious food for us to keep up our spirits. Now we have to perform well. اچھا، یہ مختلف طریقے سے بھی بھرا جا سکتا ہے یعنی فل کیا جا سکتا ہے. اس میں کہیں
کسی جگہ اگر آپ پریزنٹ پرفیکٹ یوز کرنا چاہیں ٹینس اور جملہ صحیح بن رہا ہو تو ضرور کر لیں. ضروری نہیں کہ یہ بالکل یہ اسی طرح فل کیا جائے. جملے مختلف طریقے سے بنتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی کا الگ ہے تو پریشان نہ ہو کہ ہمارا غلط ہے یا اس کا غلط ہے. کچھ جملوں میں پریزنٹ پرفیکٹ بھی آ سکتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر ایکسرسائز 10 ہے. لک ایٹ دا فالوئنگ سینٹینس. رائٹ ایس if it is a simple sentence and C if it is a compound sentence. In the answer column an example has been done for you. اب آپ کو پتہ ہے compound sentence دو سینٹینس مل کر بنتا ہے، اور جو سمپل سینٹینس ہے وہ سادہ ایک ہی سینٹینس ہوتا ہے. تو بس سمپل کے لیے ایس لکھنا ہے، کمپاؤنڈ کے لیے سی لکھنا ہے. یو ہیو بین سلیپنگ سنس مارننگ، تو یہ سمپل سینٹینس ہے. آئی ڈونٹ نو دا آنسر سمپل ہے. آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ یٹ آئی ایٹ چاکلیٹ ڈیلی. اب یہاں یٹ لگایا گیا ہے دو سینٹینس کو جوڑنے کے لیے، تو یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. پھر ہے عاطف از فیمس بٹ ہی از ویری ہمبل. اب یہاں بھی دو سینٹینس کو جوڑ کے بٹ لگا کے جوڑا گیا ہے، تو یہ بھی کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. یو مے ایٹ اے مینگو اور ہیو مینگو پکل. اب اور لگا کے دو جملوں کو جوڑا گیا ہے، تو یہ کمپاؤنڈ ہے. ہی از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ہز پیرنٹس. یہ سمپل ہے سینٹینس. ہی واز فیلنگ سک سو ہی وینٹ ٹو دا ڈاکٹر. اب سو لگا کر دو جملے جوڑے گئے تو یہ کمپاؤنڈ ہے. نو ون از ٹریولنگ دیز ڈیز. یہ سمپل سینٹینس ہے. آئی گو ٹو دا لائبریری فار آئی لو ریڈنگ. اب یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. فور سے دو جملے جوڑے ملا کر. ہی از رچ اینڈ ہی ہیز اے گڈ ہارٹ. اب اینڈ لگایا ہے بیچ میں. ہی از رچ ایک جملہ ہے، اینڈ ہی ہیز اے گڈ ہارٹ دوسرا جملہ ہے. اینڈ لگا کے انہیں کمبائن کیا گیا ہے، تو یہ ادھر سی لکھا جائے گا. کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. پھر ایکسرسائز 11. آفٹر آئیڈینٹیفائنگ دا سمپل اینڈ کمپاؤنڈ سینٹینسز ان دا ابو ایکسرسائز کنورٹ دا کمپاؤنڈ سینٹینسز انٹو ٹو سمپل سینٹینسز بائی ریموونگ دا لنکنگ ورڈ. اب یہ کہہ رہے ہیں اوپر جو سمپل سینٹینس کمپاؤنڈ سینٹینس ہیں ان کو الگ کر کے دونوں جملوں کو الگ الگ کر کے لکھا جائے. جیسے ایگزامپل انہوں نے دے دیے. آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ آئی ایٹ چاکلیٹ ڈیلی. اب باقی جملے ہیں. عاطف از فیمس ہی از ویری ہمبل. یو مے ایٹ اے مینگو یو کین ہیو مینگو پکل. ہی واز فیلنگ سک ہی وینٹ ٹو دا ڈاکٹر. آئی گو ٹو دا لائبریری آئی لو ریڈنگ. ہی از رچ ہی ہیز اے گڈ ہارٹ. اچھا اب ایکسرسائز ہے ورک ان پیئرز. ایکسرسائز 12 ہے ورک ان پیئرز اینڈ میک 5 سمپل سینٹینسز and 5 compound sentences using the linking words given earlier in fan boys. اب انہوں نے کہا فین بوائز جو دیا گیا تھا اس میں ان کو کمپاؤنڈ ورڈس کو جوڑنے کے لیے جو لفظ بتائے گئے، اس کو طریقہ اس کا جو بتایا گیا ہے یاد کرنے کا، تو اس میں سے دیکھ کر جملے بنائیں. اب فین بوائے کیا ہے؟ فین بوائز آپ اگر یاد کر لیں تو ہر جو ہے لیٹر سے ایک ورڈ جو بن رہا ہے. ایف سے فور، اے سے اینڈ، این سے نور، بی سے بٹ، اور او سے اور، وائی سے یٹ، اور ایس سے سو. تو یہ سارے جو ورڈ ہیں ان سے ملا کے کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں. ان کو یاد کر لیں. صرف فین بوائز یاد رکھیں تو پھر آپ کو یہ آسانی سے ورڈ آ جائیں گے کہ کون سے ورڈ ہیں جن سے کمپاؤنڈ ورڈ بنتے ہیں. However, there are other linking words also e.g. because, as, etc. تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی ورڈز ہیں لنکنگ ورڈ جو کہ جوڑتے ہیں ان جملوں کو. ان میں بیکاز، ایز وغیرہ بھی شامل ہیں. تو ان کے علاوہ بھی ورڈ ہیں لیکن یہ بیسک ہیں. یہ اگر اس طرح یاد ہو جائیں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں. اب 5 کمپاؤنڈ جملے بنانے ہیں اس کے کمپاؤنڈ سینٹینسز اور 5 سمپل سینٹینسز. I like playing outside. She finished her homework. They walked to the park. He forgot to bring his books. Sarah sang a beautiful song. یہ simple sentences تھے اور compound sentences ہیں. The sun was shining brightly, so we decided to go for a swim. They went to the store, but it was closed. Maria likes to cook and she baked delicious cake. He enjoys playing basketball, yet he is also good at soccer. He wanted pizza for dinner, so he ordered it online. تو یہ تھے ایکسرسائز 12.
اور 5 سینٹینسز. پھر ہم یونٹ 2.4 کر رہے ہیں رائٹنگ. اس میں ہمیں ایکسرسائز 2 ہے. رائٹ اے فارمل ای میل ٹو دا پرنسپل آف این انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج ریکویسٹنگ فار انفارمیشن اباؤٹ دا کالجز ایڈمیشن ڈیٹیلس یونیفارم اینڈ اٹینڈنس پالیسی. تو انہوں نے کہا ہے کہ پرنسپل جو ہے انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کو ای میل لکھنی ہے, انفارمل ای میل لکھنی ہے, اور ان سے معلوم کرنا ہے کالج کے ایڈمیشن کے بارے میں, ڈیٹیلز یونیفارم اور اٹینڈنس پالیسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. تو ہمیں ایک ای میل لکھنی ہے. تو یہ فارمیٹ تو آپ کو بک میں بتایا گیا ہے کس طرح لکھی جائے گی. اب یہ یہ فارمل ای میل ہے, پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو فارمل ہے, دوست وغیرہ کو انفارمل ہوتی ہے. تو یہ فارمل ای میل ہے. اب یہ ہے ٹو گورنمنٹ کالج @gmail یا جو بھی یاہو میل جو بھی لکھیں, فرام XYZ اپنا جو بھی ای میل ABC یا جو بھی لکھیں. اس کے بعد سبجیکٹ لکھنا ہے انکوائری ریگارڈنگ ایڈمیشن یونیفارم اینڈ اٹینڈنس. پھر ہم لکھیں گے ڈیئر پرنسپل, آئی ایم رائٹنگ ٹو ایکسپریس مائی کین انٹرسٹ ان جوائننگ یور کالج فار دا اپ کمنگ academic year. I am a high school graduate and eager to pursue my studies in pre-medical. I would be grateful if you could provide me with information on the following: admission details. I would like to know the application process and important deadlines for admission. Uniform requirements. What is the prescribed uniform for students and where can it be purchased? Attendance policy. What is the expected attendance percentage and procedure for leave? I understand you are busy, but any information you could share would be highly appreciated. Thank you very much for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon. Sincerely, XYZ. تو یہ تھی ایک فارمل ای میل. پرنسپل کو ان سے ایڈمیشن یونیفارم اور اٹینڈنس وغیرہ کے بارے میں پوچھا ہے, کیونکہ میڈیکل میں ہمیں ان کے کالج میں داخلہ لینا ہے. اور یہ تھا ہمارا یونٹ 2 کا لیسن ڈگنیٹی آف ورک. امید ہے آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.